سادات اکرام، علماء ذوی احترام، حفاظ اکرام، شعراء اسلام، قابل قدر سامعین اکرام، پس پردہ سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، جامع شریعت و طریقت، الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ اور نبی اعلیٰ حضرت، وارث علوم اعلیٰ حضرت، جانشین مفتی اعظم، مرشدی سندی و مولائی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ اختر رضا خاں ازہری علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کی طلعت کو دیکھا جان بھی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان بھی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے۔ سمین قلب سے داعی محفل مرحوم حاجی حسام الدین کے تمام لواحقین و متعلقین افراد خاندان کو مبارکباد پیش ہے، جنہوں نے آج کی اس محفل کو منعقد کیا۔ اللہ تعالیٰ دارین کی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے اور مرحوم کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، شفاعت رسول سے حصہ عطا فرمائے، قبر میں راحت و سکون عطا فرمائے۔ گفت و شنید سے قبل طریق اہل سنت و جماعت کے عین مطابق ہم اور آپ سے مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بڑی باواز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راسمند راجستھان پچھلے کچھ سالوں سے آپ کے درمیان آپ کے دیار محبت میں آنے کا موقع ملتا رہا ہے، اور ہمیں وہ تمام لوگ بخوبی واقف ہیں جن کی آج ہم ایصال ثواب کی محفل سجائے ہوئے ہیں، چاہے وہ حاجی اسحاق سلاوٹ ہو، چاہے وہ جناب حسام الدین صاحب ہو، یا صوفی صاحب ہو، صوفی اسحاق صاحب، انہیں بہت قریب سے ہم دیکھے ہیں، ان سے ملاقات کیے ہیں، اور یقیناً یہ وہ ہستیاں تھیں راسمند کے لیے کہ ان سے جو بھی ملتا تھا بہت خوش ہوتا، بہت متاثر ہوتا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب میں پچھلی مرتبہ آیا تھا تو مجھے یہاں مکان پر ملاقات کے لیے آنے کا موقع ملا، تو متین کے دادا میری آمد پر میرا استقبال کیے اور اپنی محبتوں کا ایسا اظہار کیا انہوں نے، اپنے آداب و اخلاق کا ایسا مظاہرہ کیا انہوں نے کہ میں بغیر متاثر ہوئے کہ نہ رہا۔ اور ان کے اس آداب و اخلاق اور ان کے اس انداز کو دیکھ کر میں اس نتیجے پر پہنچ گیا فوراً کہ واقعی یہ علماء سے محبت کرنے والے ہیں اور علماء ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور پھر کرم بالائے کرم کہ آپ کے شہر میں جو عظیم بارگاہ ہے حضرات ماموں بھانجے رحمت اللہ تعالی علیہما، جن کی وہ دل سے خدمت کیا کرتے تھے، سارا راز سمن اہل راز سمن اس سے بخوبی واقف کہ ان کی کیا خدمات رہی ہیں، چاہے وہ عرس کا موقع ہو کہ عام دن ہو، سارے انتظامات کرنے میں وہ پیش رہتے تھے، انتظامات مکمل کرنے میں وہ سبقت لے جاتے تھے، آگے رہتے تھے۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ حضرات محترم یہ جو پیش رہتے تھے، یہ پیش اس لیے رہتے تھے کہ خود ماموں بھانجے رحمت اللہ علیہما انہیں پسند فرماتے تھے، اور جن سے چاہتے ہیں اولیاء اللہ انہی سے خدمت لیتے ہیں۔ وہاں دولت نہیں دیکھی جاتی، ان کو دولت کی کیا فکر، ٹھوکر مار دے تو خزانے وہ بن جائے، ان کو دولت سے کوئی مطلب نہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا دولت مند ہے، کتنی مہنگی گاڑیوں میں چلتا ہے، کتنے مائنز کا مالک ہے، نہیں، ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، ایمان و عقیدے میں کتنا پختہ ہے، اصل چیزیں تو یہ۔ تو یقیناً میں یہی کہنا چاہوں گا اس محفل میں جو ان کے ایصال ثواب کی نیت سے منعقد کی گئی ہے کہ اللہ والوں کا خدمت گزار ہر جگہ سکون پاتا ہے، اللہ والوں کا خدمت گزار ہر جگہ سکون پاتا ہے،
ہر مقام پر اس کے لیے راحت ہے، ہر مقام پر اس کے لیے کامیابیاں ہیں۔ میں یہ نتیجہ اس طرح نکال رہا ہوں کہ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ تم اگر کسی جگہ کے سفر کا ارادہ کرو اور وہاں کسی اللہ کے ولی کا آستانہ ہو تو وہاں حاضری کی نیت کر لو۔ حاضری کی نیت کر لو اور اب اس کی برکت دیکھو کہ آپ نے سفر شروع کیا ایک اللہ کے ولی کے آستانے پر حاضری کی نیت کے ساتھ، تو جیسے ہی ادھر نیت ہوئی ادھر اللہ کے ولی کو خبر ہو گئی، اور اب اللہ کا وہ ولی آپ کے سفر میں آپ کی حفاظت کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ اس کا سفر کامیاب کرنا، اس کی سفر میں حفاظت کرنا، اور اگر اسی سفر میں آپ کی موت مقرر ہے تو موت تو آنی ہے، موت تو آ جائے گی، لیکن وہی اللہ کا ولی اللہ کی بارگاہ میں یوں معروضہ پیش کر رہا ہوگا، مولا اسے بخش دے کہ یہ مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ اللہ کا ولی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا یہ مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہا تھا۔ سبحان اللہ، یہ مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہا تھا۔ واہ واہ، فائدے ہی فائدے ہیں، فائدے ہی فائدے ہیں۔ تو اللہ والوں سے جڑ کر رہو، اللہ والوں کی محبت دل میں رکھو، یقیناً وہ کامیاب لوگ ہیں جن کے لیے رب تعالیٰ فرما رہا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ یہ وہ کامیاب لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں بھی کامیابیاں ہیں، آخرت میں بھی کامیابیاں ہیں۔ سمجھ رہے ہو بات؟ اللہ والوں کی وہ شان ہے، وہ امتیازی شان۔ جب ولی کی یہ شان ہے تو سوچو علی کی شان کیا ہوگی، اور جب وہاں تک ہماری عقل اور سوچ کی رسائی نہیں تو سوچو نبی کا مقام کیا ہوگا، نبی کی شان کیا ہوگی۔ اب پھر نبیوں کے نبی کی شان، رسولوں کے امام کی شان، رسولوں کے سردار کی شان، سید الانبیاء کی شان، خاتم النبیین کی شان۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھو گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجھتا دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اور اللہ نے ولیوں کو رکھا ہی اسی لیے ہے، جب آپ ان علماء حق کے قریب آئیں گے اور پتہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ نے شعبہ ولایت کو کیوں رکھا ہے، اللہ نے شعبہ ولایت کو کیوں رکھا ہے، کیوں بنایا ہے، تو یہ علماء حق آپ کو بتائیں گے الولایت ظل النبوہ، کہ ولی کے ذریعے نبی کی شان سمجھی جاتی ہے، ولی کے ذریعے نبی کی شان سمجھی جاتی ہے۔
ولی کی ذات نبی کی ذات کو سمجھانے کے لیے معاون ثابت ہوتی